آئی ایم ٹیلنگ یو کہ دے شوڈ بی اسکیئرڈ کہ آپ لوگوں نے پریشر ڈالنا. ابھی تو وہ پتہ کہہ رہے ہیں کہ آپ سے کیا ڈرنا, آپ تو فجر کی نماز کے لیے نہیں اٹھ سک رہے ہیں, جمعے کے لیے آتے ہیں آخری 5 منٹ کے لیے, آخری صف میں الٹے ہو کے بیٹھتے ہیں کہ راستہ ایگزٹ کدھر ہے. ہمیں نہیں پتا, ہم سب کو پتا اس بات کا, لڑکیوں کو نہیں ہم بتاتے. اس قسم کی حرکتیں ہماری مسجد میں جا کے سب سے پہلے مسلمان لڑکا انٹر ہوتا ہے, آخری صف دیکھتا ہے یا دیوار دیکھتا ہے ٹیک لگا کے بیٹھنا میں. جو سب سے سلو بندہ ہوتا ہے محلے کا, جو ایسے کر کے کرسی لے کے چلتا ہے, وہ میرے سے بھی پہلے مسجد پہنچ جاتا ہے. بے شرم نہیں ہوں میں. پھر جو محلے کا سب سے سلو آدمی ہے وہ سب سے پہلے مسجد پہنچ جاتا ہے, اور میں سب سے اینڈ میں آتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ کس جگہ پہ کونا ہے وہ والے دروازے کے پاس, کیونکہ السلام علیکم کے بعد میں نے ایگزٹ لینا ہے. یہ میری مسجد کے کرنٹ حالات ہے. وہ چھوٹا سا کاکا نہیں بیٹھا ہوا جو مولوی ہے, اس کو بھی پتا ہے کہ اس کو تو اپنے میرے سے آنکھ میں آنکھ ڈال کے بات کرنے کی ہمت نہیں. یہ اسلام کیوں نافذ کروائے گا میرے سے؟ مودودی صاحب کو یہی والی آرمی اور پولیس آئی تھی, آرمی آئی تھی ایکچولی. مودودی صاحب بیٹھے ہوئے تھے, نماز پڑھے تھے, اور انہوں نے کہا کہ صبح ہم آپ کو قتل کر دیں گے, پھانسی کا آرڈر آ گیا ہے. تو مودودی صاحب نے کیا کہا؟ مودودی صاحب نے کہا آپ نہیں, اللہ مارتے ہوتے ہیں, پہلے تو کانسیپٹ درست کرو, آ ہی گئے ہو تو سیکھ لو. کہ سر انٹلیکچوئل ڈسکورس کے پیچھے چیلنج چھپا ہے. چیلنج تو آپ نے روک دیا ہوا ہے. یہ اصلی سوال ان کا. آپ انٹلیکچوئل ہو کہہ سکتے ہیں جب آپ ایک کسی فیک نالج کو یا ایون ایبسولوٹ نالج کو چیلنج نہیں کریں گے تاکہ پتہ چلے کہ سر صحیح ہے آپ. یہ چیلنج تو اس پاکستان میں ہے ہی نہیں. میں نے آپ کو فرسٹ ہینڈ اپنی نالج بتا دیتا ہوں نا, جو ایکسپیرینس ہے میرا. میں نے بھی چیلنج کر کے اسٹارٹ کیا تھا. آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ میرے 2-3 گھر ہیں, ہر گھر پہ عوام اکٹھی ہو جاتی ہے, ہفتے میں ایک دفعہ آ رہتا ہے کہ آپ اس کو نہیں چھوڑے گا. یا پنجابی میں بھی آتے ہیں, خالی پٹھانی, کدھر ہے نکالو اس کو باہر, قرآن سے پورٹل نکال کے بیٹھا ہوا ہے, آ جاتے ہیں. یا پھر حافظ صاحب سے بات کرنے کی تمیز نہیں ہے اس کو, آتے ہیں. کیا کریں, کیا کریں بتاتا ہوں نا. 2 ہی چوائسیز ہیں. نیچے ریڈار کے نیچے رہ کے اپنے بچوں کو کمزور بونے بنا کے, بونے کا مطلب ہے ریڈار کے نیچے ہی رہے گا, کہ کچھ بھی نہ ایسا کریں, اپنی لائف گزار, اپنا کھیل, کسی کو کوئی بات نہ کریں. جیسے کہ جبرائیل امین نے آ کے آپ کو حق پہنچا دیا, اس کے بعد آپ اصحاب کہف ہو چکے ہیں اور نیچے سے نکل. یہ ٹھیک ہے. پھر دوسری آپشن یہ ہے, اور یہی کر رہا ہے سب پورا پاکستان, نہیں کر رہا ہے. مجھے بات سمجھ آتی ہے اللہ اور اس کے رسول کا نام کیسے لیتے ہیں اگر آپ ساتھ اینڈ میں یہ اپلیکیشن بتاتے ہیں اس کی. مسلم از آلویز فرسٹ بلیف مسلمانوں کی انٹلیکچوئلزم نہ رک جائے. اللہ نے کہا تھا تجھے کوئی نہیں مار سکتا سوائے میرے. اللہ نے تو سب سے پہلی آزادی آپ کو دی ہے کہ جان کس کی ہے؟ اللہ کی ہے. جب لینا ہوگا, عزت کس کی ہے؟ اللہ کی ہے. کوئی نہیں بے عزت کر سکتا, کوئی نہیں مار سکتا. مودودی صاحب کو یہی والی آرمی اور پولیس آئی تھی, آرمی آئی تھی ایکچولی. مودودی صاحب بیٹھے ہوئے تھے, نماز پڑھے تھے, اور انہوں نے کہا کہ صبح ہم آپ کو قتل کر دیں گے, پھانسی کا آرڈر آ گیا ہے. تو مودودی صاحب نے کیا کہا؟ مودودی صاحب نے کہا آپ نہیں, اللہ مارتے ہوتے ہیں, پہلے تو کانسیپٹ درست کرو, آ ہی گئے ہو تو سیکھ لو. میرا تو کام ہے سکھانا. تو چھوٹا موٹا فوجی ہے, تو اپنے سردار کو اللہ مان چکا ہے, وہ نہیں مارتا کسی کو, اللہ مارتا ہے. نہیں نہ مار سکے, وہ آرڈر تو آ چکا تھا, پھانسی کی سزا ہو چکی تھی. عزت کس کی ہے؟ اللہ کی ہے. جان اگر اللہ کی ہے, جان صرف اللہ ہی لے سکتے ہیں واپس, عزت صرف اللہ ہی لے سکتے ہیں واپس یا دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو پیچھے کیا ہے اور کیا چیز کا ڈر ہے آپ کو؟ تیسری کیا ہے؟ گاڑی لے جائیں گے آپ کی, کیا ہے, اور جوتے اتار کے لے جائیں گے. What are they gonna do جب جان اور مال مسلمان کو اللہ نے کہا. یہ کیوں اللہ نے کہا ہے, توکل کیوں سینٹرل پلر ہے اسلام کا, کہ بھائی تمہاری موومنٹ رک جائے گی ان 2 چیزوں کے ڈر میں. گروپ ایسے انفرادی افراد میں سپلٹ ہو جائے گا, ہر کوئی اپنی اپنی کھیلے گا. جماعت ٹوٹ کے ایکیومولیٹو آف واٹ, جتنے بندے ہیں بس. یہ تو جماعت نہیں ہوتی نا. پاکستان میں 25 کروڑ قوم تو نہیں بستی نا, 12-13 کروڑ گھر بستے ہیں جو اپنی اپنی بیوی بچے بچا رہے ہیں بیٹھ کے. یہ کر رہا نا اسرائیل, جو
کہ بھائی نہیں ایک بھی یہودی، دنیا کا ایک بھی یہودی کہیں بھی پیدا ہوگا، اسرائیل کا پاسپورٹ ایشو ہوگا اس کو اسی وقت. سمجھ رہے ہیں؟ سو ایک دستے کو تو حسینی قربانی دینی پڑے گی. کون سا دستہ؟ پہلی صف کو قربانی دینی پڑتی ہے، اور وہ میں ہوں نا پہلی صف. آپ کیوں ٹینشن لے رہے ہیں؟ آپ میرے سے چھوٹے ہیں. آپ کو قربانی دینے سے پہلے میں پکڑا گیا ہوں گا، فکر نہیں کریں. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں، جو پہلا دستہ ہوتا ہے وہ دیوار توڑتا ہے تو وہ اپنے سر سے دیوار توڑتا ہے. جب گولیاں چلتی ہیں پہلا دستہ پچھلی صف کو بچا رہا ہوتا ہے کہ مارو گولیاں، ختم کرو تمہاری گولی. یہ ہے حسین علیہ السلام کا درجہ اسلام میں، کہ میں قربان ہو جاؤں گا، پیچھے کسی کو نہیں آنچ آنے دوں گا میں. یہی ہے نا کہانی کہ پیچھے حق رک جائے گا. اگر آج قربانی نہ دی، حق رک گیا کہ سارے یزید کو سجدہ کر لیں. احمد بن حنبل کا نام سنا ہے؟ احمد بن حنبل کو 11 سکالر سے، اس وقت کے مولوی صاحب جیل میں بیٹھے ہوئے تھے، 26 مہینے کا ٹارچر تھا. سب نے ایک ایک کرتے کرتے ہمت ہار دی. بشری تقاضا ہے، بیچارے کمزور تھے. کتنے کوڑے کھاتے روز کے؟ 1000 کوڑے، 200 کوڑے روز کے. پسلیاں توڑ دیں، کپڑے اتار دیے، سب کچھ جو پاکستان میں ہو رہا ہے نا اس وقت وہ ادھر ہو رہا تھا. تو احمد بن حنبل کا نام یاد رکھیے گا آپ. امام احمد بن حنبل، دا مائٹیسٹ مین آفٹر حسین علیہ السلام. پوری دنیا احمد بن حنبل کو نمبر 1 ہی مانتی تھی اس وقت. تو کیا کیا انہوں نے؟ جب 2 اسکالرز آئے، 4 شہید ہو گئے، نہیں برداشت کر سکے، پین سے ہی شہید ہو گئے. 7 اسکالر میں سے 2 آئے اور انہوں نے کہا کہ ہم نے اجتہاد کیا ہے، اسلام میں اجتہاد کیا ہے. اسکالرز ہیں، کوئی نکا موٹا نام نہیں ہے. دے سیڈ کہ ہم نے اجتہاد کر لیا ہے، سائن کرنے مست ہو گئے. عمار بن یاسر کی مثال دی. عمار بن یاسر کے ٹائم پہ ایک ایسا واقعہ ہو گیا تھا، اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا، کہ اگر ایکسٹریم سچویشن آ جائے تو اسلام میں اجازتیں ہیں کچھ، جب جان کی نوبت آ جائے تو اسلام. اور انہوں نے اجتہاد کیا. غور سے سننا بیٹا، کیا نام ہے آپ کا؟ نویرہ. غور سے سننا بچہ. ٹاپ آف دا ٹاپ اسکالرز. احمد بن حنبل کا جب جنازہ ہوا نا تو دریاؤں کے اوپر کشتیاں روک کے صفیں بنائی گئی ہیں. بادشاہ کو اپنا محل خالی کرنا پڑا ہے صفیں بنانے کے لیے. پورا شہر، پھر دریا، اور دریا کے اس طرف سب جگہ مسلمان. اور اسپیکر پہ نہیں ہو رہا جنازہ. اس لیول کا نام اس وقت امت کا نمبر 1 نام. اب اس کے پاس ایک بندے آگے. کون آئے؟ اس وقت کے جید ترین سکالرز، علماء کی پیک، سب پکڑے گئے ہیں. خیر ہے، اس وقت کے حق بولنے والے تھے، پکڑ لیا گیا تھا ان کو. تو کیا کہا انہوں نے کہا احمد یہ اجتہاد ہوا ہے، ہم سائن کر رہے ہیں گورنمنٹ کے اس فتوے کے اوپر. گورنمنٹ کہتی مان لو، حق نہ حق کو مان لو. میں اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا کہ معتزلہ نے کیا کہا تھا. قرآن مخلوق ہے کہ تخلیق، پڑھیے گا. احمد بن حنبل نے ان کو ایک جملہ بولا، اور بوائز میک شیور یو انڈرسٹینڈ دیٹ. لڑکی کو نا میرے جانے کے بعد سب سے پہلا بہانہ ملے گا. چل تو آدمی ہے، باتیں کرنی آسان ہوتی ہیں. تو بہانہ کس دن لڑکی تجھے بتائیں گے، بہانہ آئے گا آپ کے پاس. آپ کے پاس یہ بہانہ نہیں میں آنے دوں گا. احمد بن حنبل اللہ تعالیٰ نے ایک نہیں پیدا کیے ہوتے، ہر دور میں ہوتا ہے، تاکہ لوگوں کو پتہ چل سکے کہ بھائی یہ کتابی باتیں نہیں کی جا سکتی ہیں. احمد بن حنبل نے کہا کیا کر رہے ہو؟ سائن کر رہے ہو؟ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. بالکل ٹھیک کر رہے. اجازت ہے، اجتہاد درست ہے آپ کا، چھوٹے موٹے اسکالر نہیں آپ، مگر میں نہیں سائن کر سکتا. جیسے کیوں بھائی؟ آپ پہ نہیں اجتہاد لگتا؟ آپ پہ اسلام کے رول نہیں کہتے؟ نہیں، وقت کے امام پہ نہیں ہوتے. لوگ مجھے امام ڈکلیئر کر چکے ہیں، امام تقیہ نہیں کر سکتا. اس کو جان دینی پڑے گی، امام کو جان دینی پڑے گی. ورنہ اگر امام بھی تقیہ کر کے کمپرومائز کر رہا ہے تو ہر بچے کو اس نے دے دیا کہ حق پہ کمپرومائز بھی لاؤ ہے. امام کی یہ رسپانسبلٹی ہوتی ہے کیا؟ ٹو ڈائی. If it comes to it, you have to die. ایسے نہیں کوئی امام بنتا. امام احمد بن حنبل نے یہ کوئی CSS کا ایگزام دے کے تو نہیں امام بنے تھے نا، اللہ بناتا ہے نا. لوگ آپ کو ماننا شروع کر دیتے ہیں، اللہ نے بنایا نا. آپ کی کریڈیبلٹی ہوتی ہے، آپ کا کور چمکتا ہے، لوگ پیچھے کسی کا فتویٰ لیں گے نہیں، آپ کا لیں گے. اس لیول کا امام ہے امام احمد بن حنبل. اینڈ ہی سیڈ میں وقت کا امام ہوں بھائی، میں تو اس پہ کمپرومائز آپ کریں. اور میری طرف سے نہ صرف اجازت ہے بلکہ انسسٹ کہ آپ لوگ کریں، اپنی جانیں بچائیں.
آپ کو وہ پیڈسٹل نہیں دیا اللہ نے جو مجھے دے دیا ہوا ہے. میری جان جانی اب مسٹ ہوئی بھی ہے. یہ ہوتے ہیں لیڈر جو جان دینے کے بہانے سوچتے ہیں, جان بچانے کے نہیں. جان دینے کا اجتہاد کرتے ہیں, جان بچانے کا نہیں, کیونکہ ان کو پتا ہوتا لیڈرشپ کا مطلب ہی ہے کہ پہلا دستہ تو ہے, تو نہیں مرے گا تو پیچھے سارے کے سارے مر جائیں گے. جان بچ جائے گی, حق مر جائے گا. So it's easy? No. You know why it's not easy? اور موٹیویشنل لیکچر کے تھرو تو پھر بھی آپ کو جذبہ آ جائے گا. مسئلہ یہ اس روم کے اس طرف جو آندھی چل رہی ہے وہ پتہ کس چیز کی ہے کہ بھیا یہ بھی ایک ورژن ہے, ایک اور ورژن بھی ہے. اس ساحل ادیم's opinion. And that's the problem I'm trying to solve here کہ بھیا آپ احمد بن حنبل بنے نہ بنے وہ تو اللہ کا کام ہے, کس کام کے لیے چننا ہے. آپ نے ہر ورژن چیلنج کرنا شروع کر دینا ہے کہ I need the truth. I need to convey this truth to the farthest possible disciple of Muhammad waiting. کسی اور مذہب کا ہو کیا پتا ہو, وہ ویٹ کر رہا ہے, وہ بھی تلاشی ہے, اور میں نے اس کو جا کے سنانا ہے. مگر بات وہی ہے, وہ پٹھان نے انڈیا کی وار میں ہندو کو پکڑ لیا, سینے پہ چڑھ کے کہتا چل کلمہ پڑھ. تو ہندو نے کہا خان صاحب جیت گیا, بتائیں پڑھتا ہوں کلمہ. تو خان نے کہا تو پڑھنا. پھر کہتا سر مجھے کیا, میں ہندو ہوں, مجھے کیا پتا کلمہ کیا ہوتا ہے, آپ پڑھیں میں پیچھے دہرا دیتا ہوں. تو خان صاحب نے کہا رک بھائی, کلمہ پڑھنا تو مجھے بھی نہیں آتا. یہ ہمارے مسلمانوں کے حالات ہیں کہ لوگوں کو اسلام اللہ کا لاکٹ پہنا ہوا ہے. ایرین جان اور سمینتھا ہی آگے بتائیں گے اسلام, وہ پڑھ کے آتے ہیں نا, ہم تو پڑھ ہی نہیں رہے. اس دن ایک قادیانی ڈیبیٹ ہو رہی تھی اور مسلمان اسکالر کا بیٹا بیٹھا ہوا ہے اور مشہور نہیں ہے اس لیے چھوڑ دیں. اینڈ مسلمان اسکالر کا بیٹا کہہ رہا ہے دیکھیں میری نالج نہیں ہے اس لیے میں آپ سے کچھ کہہ نہیں سکتا, میری نالج نہیں ہے, میں اس بارے میں بحث نہیں کرتا. پاکستان کے ہر گھر میں شیعہ سنی ڈیبیٹ میں ہی ہوتا ہے. ہاں وہ بات تو ٹھیک ہے مگر میری نالج نہیں ہے اس لیے میں آپ کو کچھ کہہ نہیں سکتی. نالج نہیں ہے تو اس کی بات مانو. پھر لعنت ایسے مسلمان میں سے نالج ہی نہیں ہے, کیا کس لیے آئے دنیا میں؟ تمہارے اوپر ایک ایسا بندہ نافذ کر دیا گیا ہے جو تمہیں پتہ ہے غلط ہے, اس لیے کہ آپ کی نالج نہیں ہے. آج تک اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک پہ 1 روپیہ نہیں لگنے دیا تاکہ کوئی ریڑھی والے کا بچہ بھی یہ نہ کہہ سکے یا اللہ میرے پاس تو پیسے نہیں تھے, میں کیسے حق پہ آتا. پیسے تو نے اپنے ذمہ رکھے ہوئے تھے, اللہ میرے تک تو نے پہنچانے تھے پیسے, تو میں قرآن کیسے کھولتا؟ اور قیامت تک قرآن فری رہے گا. تو یہ مت بولنا اقسا کہ نالج نہیں ہے. نالج آپ کا قصور ہے کہ نہیں ہے. آپ کی عمر میں وہ تمام سوال آپ تک جواب آپ تک آنے چاہیے تھے جس وقت دنیا میں گلوبل لیول پہ مفکر پوچھ رہے. آپ کی عمریں اتنی ہیں. رچرڈ ڈاکنز کے آرگیومنٹس کے جواب آپ کے پاس خود ہی ہونے چاہیے تھے بغیر پوچھے, کیونکہ اوریجنل آرگیومنٹ جب آتا ہے تو آپ کو ریفرنس دینا پڑتا ہے نا, ریفرنس لینا پڑتا ہے کہ اس کا کیا جواب ہو. نہیں, آپ کے دماغ سے خود جنریٹ ہونی چاہیے. یہ بات تو وہاں پہ درج ہے. امام جعفر صادق وہ والے آرگیومنٹس کے جواب دے چکے ہیں جو رچرڈ ڈاکنز کے ککڑ پوتے نے بھی نہیں سوچے ہوئے. دہریت اتنا پرانا مسئلہ ہے, کوئی نیا آرگیومنٹ نہیں دیتے ایتھیسٹ آ کے. مگر امام جعفر صادق تو شیعہ ہے سر, ہے نا, نبی کا بچہ ہم نے شیعہ کیا ہوا ادھر. امام ابو حنیفہ کا پرائم ٹیچر, امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ اس استاد کے سال میں نکال دوں میری ساری عمر ایک طرف, امام جعفر صادق کے انڈر ٹیوٹلیج ایک طرف. اتنا سکھایا اس نے مجھے. اور پاکستان میں کیا امام جعفر صادق, اچھا وہ پہلے تشیع ہے. امام جعفر صادق کہاں سے اہل تشیع ہو گئے؟ مطلب میں ہو بھی گیا فار ایگزامپل, میں امام شافعی بول رہا ہوں, اچھا وابی ٹائپ لوگ ہو, نماز سے پڑھتے ہو, اہل حدیث ہو. یہاں پہ آپ کو یہ دیواریں توڑنی ہے نا, اور کون توڑے گا آگے؟ آپ کے اندر طاقت ہے بیٹا نویرا, وہ طاقت کورٹ کچہری میں استعمال ہو رہی ہے لڑکیوں سے. جب جج پوچھتا ہے جی قبول ہے, جی قبول ہے, گھر والے کی طرح لڑ کے آئی ہوں, اور اللہ کے لیے بھی تو لڑ لیں.
ناصر صاحب کے لیے لڑنا ہے لڑ لے, اللہ کے لیے بھی تو لڑے. اور عائشہ فاطمہ کے لیے آپ جو پاکستان کی لڑ لیں گے, اللہ کی قسم لڑیں گے کچھ, اور لڑے نا, اچھی بات ہے, اپنی ہونے والی بیوی کے لیے لڑے, اور اپنی ہونے والی جنت, اللہ تعالیٰ کی اس نصرت, اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام کے حوض کوثر پہ مسکراہٹ, اس کے لیے نہیں لڑنا, اپنے بچوں کے حق کے لیے نہیں لڑنا. آف کورس لڑنا ہم نے. یو نو ہو از گونا فائٹ, از انٹلیکچوئل فائٹ کی بات بتا رہا ہوں. کس سے؟ اپنے آپ سے, اپنی امی اور ابو کی دی ہوئی سائیکالوجی سے ہمیں لڑنا پڑے گا. سوری کیا کہ ابھی سب کچھ ٹھیک ہے, I'm gonna love you to death, literally till my dying breath I'm gonna love you, I'm gonna serve you like a nurse, but I am going to make sure کہ آپ کا فلسفہ درست کر کے میں یہاں پہ دنیا سے رخصت ہوں. کیونکہ پہلا حق ماں کا ہے, دوسرا کس کا ہے؟ ماں کا ہے. تیسرا کس کا ہے؟ ماں کا ہے. چوتھا حق کس کا ہے؟ باپ کا ہے. سارا حق بیویوں کے نہیں ہے. اپنے ماں باپ پہ پہلے, جو اپنا باپ نہیں فتح کر سکتا, دنیا کی لیڈرشپ کی باتیں نہ کرے. سرو یور پیرنٹس, سب سے پہلا حق کیا ہے ان کا کہ ان کو دوزخ سے بچایا جائے. سب سے پہلا حق کیا ہے؟ ان کو ایبسولوٹ ٹروتھ کی طرف لے کے آئے. سو یو آر دا اونلی پیپل ہو آر ایکسپوزڈ. یہی لیکچر میں نے بولان یونیورسٹی میں دیا. میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں, 15 منٹ کے اندر اندر ایسے سیشن ختم, کوشچن آنسر شروع کریں. آپ اسلام آباد میں ہیں, آپ میٹرو میں ہیں, آپ ایکسپوزڈ ہیں, آپ کے پاس یوٹیوب, انٹرنیٹ, آپ کے پاس کتابیں, پروفیسر صاحب, پروفیسر ایکسپوزڈ, سب کا سب گلوبل لیول کے اوپر پرسپیکٹیو آپ کو دینا. اس کے بعد بھی آپ نے وہ بات کی کہ جو خوددار اور پشین کی لڑکی اور لڑکا کرتے ہیں, تو پھر تو مسئلہ آپ کے ساتھ ہے نا. پھر ماں باپ کو بات نہیں کریں آپ. ماں باپ نہیں بیٹھے ہوئے ادھر ہمارے, آپ لوگ ادھر بیٹھے ہیں. یہ گلوبل یونیورسٹی ایکسپوجر آپ کے پاس آیا ہے. آپ کی امی اور نانیوں کو پتہ بھی نہیں ہے کہ اس ماحول کا مطلب کیا ہوتا ہے. So you are going to create the intellectual wave, the tidal wave, جس میں arguments and questions ہوں, اصلی والے سوال ہوں. میں یونیورسٹی کے کیمپسز کے اوپر جب بھی ڈیبیٹ کھولتا ہوں, دنیا کی کسی یونیورسٹی سے وہ والی باتیں نہیں آتی. یہ لیولز ہیں ہائرارکی کے, کہ کائنات کی سولوشنز, پھر دنیا کے سولوشنز, پولیٹیکل سائنس, پھر لوکل نیشنل لیول کے سولوشن, اور پھر پرسنل سولوشن, اور اس کے بعد غیبتیں. پاکستان میں وہ چل رہا ہے, سب سے لوئسٹ رینک کے اوپر ڈسکشن. کپڑے کون سے, سیل کہاں لگی ہوئی ہے, اگلا میچ کب ہے, نواز شریف نے کون سی ویڈیو لیک کی ہے عمران خان کی, تو عمران خان نے کون سی, مریم نواز. یہ ہمارے اسٹوڈنٹس یہ باتیں کر رہے ہیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں, انٹلیکچولی اسپیکنگ, ایون ریشنلی اسپیکنگ بھی, مریم نواز شریف کا نام پتہ ہونے کے 10 گناہ ہیں. خالی آپ کو پتہ ہی کیوں ہے اس کا نام. نواز شریف کا نام پتہ ہونے کے 50 گناہ. یہ نام لے کے کیا پتہ بے برکتی کیا آتی ہو. نہیں, where did you find the time? 24 سالوں میں آپ کے پاس کتابوں کے علاوہ, آرگیومنٹیشن اور لاجیکل سٹڈی کے علاوہ آپ کے پاس ٹائم کہاں سے آیا؟ پتہ کہاں سے آیا؟ امی ابو نے ٹاک شو کے اوپر ٹرین کیا ہوا ہے. آپ نے 4 سال کی تھی نا, گو بیک ٹو یور کلوزسٹ ارلیسٹ میموری, آپ کو پتہ چلے گا جیو ٹی وی پہ حامد میر, الطاف حسین اور عمران خان بیٹھے ہوئے ہوں گے. زرداری وہ بیٹھا ہوگا. بچپن سے آپ کی ٹریننگ ہوئی بھی ہے, میری اور آپ کی. Every single day you say the word Imran Khan, don't you? Every single day you say the word Maryam Nawaz Sharif. And not even once a year you say Saad bin Maaz, Ali bin Abi Talib ka falsafa. Never. So جس کی فرنٹ یارڈ کے اندر رہیں گے اسی کا کھانا پینا کریں گے نا. جس کے لیونگ روم میں رہیں گے, you're going to have a lifestyle of that person.